اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سید حسن علی۔ آج بہت عرصے کے بعد میری آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ سیرت لائبریری میں ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی شان نزول ہم اجاز صاحب سے اس بارے میں جانتے ہیں، اور اب تک ہم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی شان نزول کے بارے میں مختلف ایپیسوڈز میں جان چکے ہیں، اور آج ہم اجاز صاحب سے جانیں گے سورہ اخلاص سورہ ناس اور سورہ فلق کی شان نزول کے بارے میں۔ جی سر۔ حسن کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر۔ آپ کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ سر میں ناردرن گیا ہوا تھا ذرا۔ دیکھیں نا، آپ سیر کر رہے ہیں اور یہاں پہ اب لوگ کام کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ ہم بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں، اور قرآن بھی جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات کرتا ہے، یا آپ کی ذات کے متعلق، یا آپ کے معاملات میں، یا آپ کی بیتی ہوئی زندگی، اور انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت بھی اللہ نصیب فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی 4 ایسی سورہ آخری پارے میں آتی ہیں جن کی ابتدا لفظ کل سے ہوتی ہے، کہیے، کہو یا کہیے۔ ان کو ہمارے کلچر میں چاروں کل کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے گھر سے نکلتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، صبح اٹھتے ہی ان کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں نماز میں ادا کرنے کے لیے۔ تحدیث نعمت کے لیے ایک بات بتاتا چلوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت سنت میں، یعنی ظہر میں ہم پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، عصر میں غیر موقدہ پڑھتے ہیں، عشاء میں غیر موقدہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی سنت کی 4 رکعتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ سورہ کافرون پہلے، سورہ اخلاص دوسری رکعت میں، سورہ فلق تیسری میں، اور سورہ ناس چوتھی رکعت میں پڑھے، تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ میں اسے یوں دیکھتا ہوں، ایک تو یہ سعادت ہے، اگر اللہ آخری لمحے میں اپنی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کی سعادت ہمیں مل جائے تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی آخری لمحے کی کامیابی ہے۔ آپ بڑا اچھا کام کرتے رہے، میں بہت اچھا کام کرتا رہا، بٹ کسی بھی پروجیکٹ کے اینڈ پہ جا کے ہم سے غلطی ہو گئی تو پروجیکٹ خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی ایک پروجیکٹ ہے، اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ اپنی جناب سے ہم سے راضی ہو اور ہماری بندگی قبول کرتے ہوئے ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہم مرتے وقت ہم سے اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی مرتبہ ہونا، ختم نبوت، رسالت کی گواہی نصیب ہو جائے۔ تو یہ ایک آسان نسخہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ سے غلطی نہیں ہوتی رکعتوں کی تعداد یاد رکھنے میں۔ اگر آپ کی عادت بن جائے کہ آپ پہلی رکعت میں کافرون، دوسری میں اخلاص، تیسری میں فلق اور چوتھی میں ناس، تو بڑی آسانی سے چاروں ترتیب سے اور ذمہ داری سے کہ 4 ہو بھی گئی۔ نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھی وہم آتا ہے نا کہ پتہ نہیں دوسری رکعت میں تھا، یہ تیسری میں تھا، تیسری میں ہوں کہ چوتھی میں ہوں۔ یہ اللہ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے، اور شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہمیں بہکائے، اور اللہ کی مہربانی ہو تو ہم اس کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں۔ بٹ یہ بھولنا یا غلطی ہو جانا از we are made of such ability or inability۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کر لی، اور ہجرت کے پہلے 5 سالوں میں 3 جنگیں لڑی گئی، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب یا خندق۔ اس دوران یہودیوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے پر کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ ان سے معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو دونوں مل کے ریزسٹ کریں گے، اور اگر کسی سچویشن میں مشکل آئے گی تو دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کام بھی نہیں کریں گے، نہ مسلمان یہودیوں کے خلاف، نہ یہودی مسلمانوں کے خلاف۔ اور
اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی قتل ہو جائے گا، مرڈر ہو جائے گا اور اس کی دیت دینی ہوئی تو دونوں مل کے دیں گے۔ یہ کچھ عرصے تک تو بڑی اچھے انداز سے چلتا رہا۔ پھر سب سے پہلے ان کے قبیلے بنی کین کا یہ سنار تھے، انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ پھر اس کی کچھ عرصہ بعد بنی ندیر ان کا دوسرا قبیلہ تھا، اس قبیلے نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کو بتا دیا اور یوں وہ ناکام ہوئی۔ اس کے نتیجے میں انہیں بھی مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا۔ بنی قریظہ ایک عرصے تک 5 سال تک اپنی بات پر قائم رہے، اپنے معاہدے پر قائم رہے، لیکن جب جنگ احزاب ہو رہی تھی، خندق، تو اس میں وہ بھی اپنی بات سے پھر گئے اور وہ قریش مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے سازش کی کہ قریش باہر سے حملہ کرے اور یہودی مدینہ منورہ کے اندر سے حملہ کرے۔ تو اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتا تو دونوں طرف سے اٹیک ایک ہی وقت میں شاید مسلمانوں کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہ رہتا۔ یہ بہت بڑی سازش یا بغاوت تھی، اور تورات میں بغاوت کا حکم، بغاوت کا کہ جرم کی سزا قتل ہے۔ سو بنی قریظہ کو تورات کے مطابق سزا دی گئی اور ان کے تمام مرد قتل کر دیے گئے۔ اب یہودی کم و بیش مدینہ منورہ سے ختم ہو گئے، لیکن کچھ یہودی ابھی بھی رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی بھی سازش میں حصہ نہیں لیا، بٹ ان کی یہودیوں سے محبت فطری بات ہے۔ اگر مسلمان کہیں، اگر آپ بات کریں ملیشیا میں جو کہ اسلامی ملک ہے، کویت میں، یو اے ای میں 2 کھلاڑی کھیل رہے ہوں، ایک آپ کے دین پر ہو، مسلمان ہو، اور ایک کسی دوسرے دین پہ ہو، تو بے وجہ ہی آپ کی محبت یا آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جس کا دین آپ کے دین والا ہے، جو مسلمان ہے۔ اس دوسرے نے جو اس کے مقابلے میں کھیل رہا ہوتا ہے، آپ کو شکست جاتی نہیں کی ہوتی، کوئی غلط نہیں کیا ہوتا، بٹ چونکہ آپ کو دین سے فطری محبت ہے کہ ہم ایک دین پہ ہیں، ہم دینی بھائی ہیں، تو ایک دوسرے سے آپ خیال کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نیچرل سی بات ہے۔ یہ ہر دین میں ایسا ہی ہے۔ تو جو یہودی وہاں رہ گئے تھے وہ، اور منافقین، اچھا منافقین بڑا ہی خطرناک گروہ تھا یا گروہ ہے۔ بظاہر وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس آ کے وہ آپ کی حمایت اور آپ کے ساتھ ہونے کا یقین بھی دلاتے۔ سو آپ تو اگر میں آ کے کہوں کہ حسن میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ یہی یقین کریں گے نا، مشکل وقت میں ایجاد میرے ساتھ ہوگا، اور اگر میں دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو جیسے ہی مشکل وقت آئے گا میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو منافقین یہی کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی کامیابی سے مدینہ منورہ کا سارا سسٹم چلا رہے ہیں، اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، لوگ جوک در جوک ایمان لا رہے ہیں، تو ان کا بیر تو اپنی جگہ قائم تھا، منافقوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی۔ تو اب انہوں نے تقریباً 7 ہجری 6-7 ہجری کی بات ہے، یہودی اکٹھے ہو کر ایک ایسے آدمی کے پاس گئے، یہودی اور منافقین، جو جادو، جسے آج ہم کالا جادو کہتے ہیں۔ ایک تو جادو وہ ہے نا جو بچوں کے لیے آ کے پرفارم کرتے ہیں، میجیشین، وہ کوئی چیز آپ کو دکھاتے ہیں، غائب ہو جاتی ہے، کہیں وہ اپنی بازو سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں، کبھی کچھ وہ بظاہر غائب کر دیتے ہیں۔ یہ جادو وہ جادو نہیں ہے جو ہمیں آپ کو کسی چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ بچوں کے لیے فن ہے، یہ بچوں کے لیے ایک انٹرسٹ کی چیز ہے، اور وہ چیزیں ہوتی بھی وہی ہیں، وہ کہیں گم نہیں کر رہے ہوتے، وہ انہوں نے اس طرح چھپائی ہوتی ہیں، اس طرح ڈسیو کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈبے میں بیٹھتا ہے اور ڈبے سے آپ گھماتے ہیں، ڈبے میں نہیں ہوتا، دوسرے سے کھولتا ہے تو ڈبے سے آدمی نکل آتا ہے باہر۔ سو یہ اصل میں مینیج کی ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے۔ تو اب اس جادو کی بات نہیں کر رہے، اگر کوئی بچے یا نوجوان ہمارا پروگرام سنتے دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس جادو کی بات کریں، ہم جادو کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کے نقصان والا جادو، کالا جادو ہمارے معاشرے میں سے کہا جاتا ہے۔
تو کالا جادو کرنے والے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے کہا ابا عاصم، الف عین صاد میم، ابا عاصم تمہارا جادو میں بڑا نام ہے، لوگ تمہیں بڑا جادوگر مانتے ہیں، تم ہمارا ایک کام کرو۔ اس نے پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم محمد سے بہت تنگ ہیں اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو، تو ایسا جادو کرو کہ وہ جان سے ہی چلا جائے، یعنی چھوٹا موٹا جادو they are not talking about، وہ چاہتے ہیں کہ رسالت مآب دنیا سے ہی چلے جائیں۔ ابا عاصم اس کام کے لیے تیار ہو گیا، اس نے کہا میں اس کی مزدوری تم سے 3 دینار لوں گا۔ اچھا آج 3 دینار سننے میں بڑے کم لگتے ہیں جی، دینار سونے کے سکے ہوتے تھے اور 7 درم کا 7 دینار 10 درم کے برابر تھے۔ درم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے سونے کا 1 سکہ کافی ہوتا تھا پوری زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک۔ وہ 3 دینار مانگ رہے ہیں۔ رسالت میں آپ نے جو زمین خریدی 2.5 کنال مسجد نبی جس پہ بنی، جی 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 جی، اس کی قیمت پتہ کیا مانگی تھی؟ سرکار نے ان بچوں سے یہ کہا کہ اپنی مرضی کی پرائس مانگو، تو میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ مارکیٹ سے بہتر پرائس مانگی ہوگی، یا چلو مارکیٹ پرائس مانگی ہوگی۔ تو انہوں نے 7 دینار 2.5 کنال زمین کی جگہ مانگی تھی، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار دیے تھے، اللہ اللہ، واہ واہ جی، واہ، کہ اپنی مرضی سے اچھی جگہ ڈھونڈ لیں گے۔ یعنی لطف و کرم ہے، جی جی، سخاوت دیکھیں نا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ریسورسز بڑے تھوڑے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اور یہ قیمت بھی ابو بکر ابن ابو قحافہ نے ادا کی جس میں مسجد نبی بنی۔ اچھا اسے آج صرف اسی سے کمپیئر کر لیں کہ اگر 2.5 کنال جگہ آپ کو خریدنی ہو تو آپ کو 10-12 کروڑ روپے چاہیے آج لاہور کی اگر میں بات کروں تو اس کی ویلیو کا اندازہ کرنے کے لیے میں کمپیرزن کر رہا ہوں آف پروڈکٹس اینڈ کموڈیٹیز کا، جی، ورنہ 3 دینار تو کچھ لگتے ہی نہیں، سو اس نے طے کر لیا۔ اچھا جو ابا عاصم تھا نا، جو جادو کر رہا تھا، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ونس اگین ہم آج بیٹھے سمجھتے ہیں کہ منافقین، مشرکین، یہودی، عیسائی یہ شاید کوئی بڑے کارڈن آف رہتے تھے مدینہ منورہ میں، آپس میں کوئی جنگ و جدل تھی، کوئی بارڈر سے نہیں، سب وہیں اٹھتے بیٹھتے تھے، وہیں کھاتے پیتے تھے، وہیں کاروبار کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں بھی شامل ہوتے تھے۔ سو ابا عاصم بھی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آپ جس کنگھی سے، کنگھی شاید بہت بچوں کو سمجھ نہ آتی، وہ برش سے بال سنوارتے تھے، وہ مانگی، آپ کی مہربانی مجھے کنگھی عنایت کر دیجیے، جی۔ اچھا برش میں، کنگھی میں جب بھی آپ کرتے ہیں تو کچھ بال، آج بھی اگر آپ کریں تو آپ کے بال اس میں آ جائیں گے، تو اس میں کچھ بال بھی تھے، سو وہ لے کے چلا گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جو کنگھی استعمال کرتے تھے وہ، اور جو بال اس میں موجود تھے ان کو 11 گرہیں ناٹس باندھ کے کھجور کے خوشے میں ان کو ڈالا، اور ایک چھوٹا سا پاؤچ بن گیا، پوٹلی اسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں ایک چھوٹا سا رومال یا کپڑا ہو، اس میں چیزیں رکھ کے اگر ہم اوپر سے باندھ دیں تو جو تھیلی سی بنتی ہے، لمپ سا بنتا ہے، اس کو پوٹلی کہتے ہیں۔ تو وہ لے کے اس نے زروان کا کنواں مدینہ منورہ میں تھا، اس کے پانی میں نیچے جا کے دبا دی، ٹھیک، اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اس کے بعد۔ اور بیمار کیسے ہوئے کہ ایک تو جو بھی اس وقت کے فزیشنز یا حکیم تھے وہ جج نہیں کر پا رہے کہ فزیکل سسٹم میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، جی، جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے تو وہ پلس دیکھتا ہے، حکیم کے پاس جاتے ہیں تو پلس سے ہی بہت کچھ سمجھ لیتا ہے،
صرف پلس کے بیٹ سے سمجھ لیتا ہے کہ آپ کے کس پارٹ میں مسئلہ ہے. ایلوپیتھی میں پلس دیکھتے ہیں تو وہ اس کی سپیڈ کاؤنٹ کیا ہے اس وقت یہ دیکھتے ہیں, وائٹل سائن جنہیں ہم کہتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے. اور رسول اللہ کو جسمانی پرابلم کی وجہ جو پریشانی ہے, بخار یا سر درد یا اور کچھ, اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے بھول جاتے ہیں, سمجھتے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. آپ کسی کو ملے بغیر سمجھتے ہیں کہ میں نے مل لی ہے. کھانا کھائے بغیر سمجھتے ہیں کہ میں نے کھا لیا. اچھا, ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمیں تاریخ اور حدیث میں ایک بھی واقعہ یا روایت نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے کوئی دین کے معاملے میں, اللہ کے معاملے میں, قرآن کریم کے معاملے میں کوئی ایک بات بھی ایسی کہی ہو جو پروو نہ ہوئی ہو بعد میں, جو سچی ثابت نہ ہو. سو جو نبوت کی ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کو تو افیکٹ نہیں ہوا, بٹ جو فزیکل پرابلم, فزیکل ایٹریبیوٹ سے ان میں ڈسٹربنس ضرور آئی. اب آپ کتنا عرصہ اس پریشانی میں رہے. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کچھ دن, کچھ کہتے ہیں کچھ مہینے, کچھ کہتے ہیں 6 مہینے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے فزیکلی ٹربل میں رہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرابلمز آئیں وہ نبوت کی ذمہ داریوں کے علاوہ روزمرہ کی زندگی, بالکل بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا, فزیکل یا روزمرہ کی زندگی, لین دین, آپ بھول گئے ہیں, کر لیا, آپ کا خیال نہیں کیا, آپ نے کر لیا ہوا. پھر سیدہ عائشہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائش میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے شفا دے دی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا؟ سرکار خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. میں لیٹا ہوا تھا, 2 لوگ آ کے بیٹھ گئے, ایک میرے سر کی طرف جسے ہم سرانہ بھی کہتے ہیں, تکیہ, اور ایک پاؤں کی طرف. تو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی. تکلیف سے مراد بیماری یا ڈسٹربنس. تو دوسرا کہتا ہے ان پر جادو کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ کس نے جادو کیا؟ تو دوسرا فرشتہ بتاتا ہے کہ لبید بن عاصم نے. اب عاصم نے ہم نے بات کی, لبید بن عاصم نے ان پر جادو کیا. وہ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کس چیز سے جادو کیا گیا؟ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ کنگھی اور کنگھی سے اترنے والے بالوں سے. پھر دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اچھا وہ چیزیں کہاں ہیں جن پہ جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے اور اس پانی کا رنگ مہندی کے رنگ کا ہے نا ہو گیا. تو اب یہ تندرست ہو گئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب سیدہ عائشہ کو سنا. اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے شان نزول کے حوالے سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.